سی پیک منصوبے کا اصل ہیرو کون ہے اور اس منصوبے کو پاکستان میں لانے والا کون تھا اور اس منصوبے کو چلانے والا اور اس منصوبے پر تمام پروجیکٹ کو مینیج کرنے والا کون تھا اور کون تھا جس کو چین کی حکومت نے ایک اعزاز سے نوازا کہ اس نے جیسے سی پیک پر کام کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسیف سرگانی آفیشیل۔ پلیز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں، شکریہ۔ اب آ جاتے ہیں 2013 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی بڑے منصوبہ سی پیک کا آغاز کیا گیا۔ سی پیک 40 ارب ڈالر کی ملکیت کا منصوبہ، جس کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اپنے بااعتماد ساتھی اور مسلم لیگ نون کے چند قابل ترین شخصیت میں سے ایک احسن اقبال کو وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی کے ساتھ سی پیک منصوبے کا نگران بھی مقرر کیا گیا، جس کے بعد اگلے 5 سال میں دن رات کی انتھک محنت کے ساتھ احسن اقبال نے 46 ارب ڈالر میں سے 28 ارب ڈالر کے منصوبے کو اس برقی رفتاری کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچایا کہ چینی حکومت بھی احسن اقبال کی کمٹمنٹ، ایمانداری اور دیانتداری کی تعریفیں کیے بغیر نہ رہ سکی۔ حال ہی میں ایک غیر ملکی اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں پاکستان میں سی پیک منصوبے کے آغاز سے لے کر موجودہ صورتحال تک تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سی پیک منصوبہ پاکستان کی تاریخ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا سب سے بڑا منصوبہ تھا، لہذا اس منصوبے کے آغاز کے ساتھ ہی غیر ملکی طاقتوں نے اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پاکستان کے لیے سب سے اہم مسئلہ اس منصوبے کے لیے پورا ملک میں سیاسی و عوامی اتفاق رائے پیدا کرنا تھی، جس کے لیے وفاقی وزیر احسن اقبال نے بہترین کردار ادا کیا۔ انہوں نے چاروں صوبے کی قیادت کو اعتماد میں لیا، انہیں سی پیک منصوبے کی اہمیت اور پاکستان کی معیشت کے لیے ایک منصوبے کی افادیت پر قائل کیا۔ انہوں نے سی پیک منصوبے کے حوالے سے اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، میڈیا اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سی پیک کے حوالے سے لیکچر دیے، سی پیک منصوبے کے حق میں دلائل پیش کیے اور سی پیک کے خلاف غیر ملکی پروپیگنڈوں کو زائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ احسن اقبال نے چاروں صوبے کے وزراء اعلیٰ کو چین کا دورہ بھی کروایا اور چینی حکام سے اس منصوبے کے حوالے سے بریفنگ کا بھی بندوبست کیا، جس سے چین کو بھی پاکستان میں ایک منصوبے کے حوالے سے قومی اتفاق رائے کا پیغام گیا۔ رپورٹ کے مطابق سی پیک کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ گوادر سے شروع ہونے والی کوئی سڑک ہے جو چین تک جائے گی، جس کے ذریعے گوادر ایئرپورٹ پر اترنے والا سامان بآسانی چین تک پہنچایا جا سکے گا۔ یہ ایک غلط فہمی تھی جسے دور کرنے کے لیے بھی احسن اقبال اور ان کی ٹیم نے بہترین کام کیا اور عوام کو بتایا کہ سی پیک منصوبہ کسی ایک سڑک کا نام نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک معاشی ترقی کا منصوبہ ہے، جس میں پاکستان بھر میں 24 کے قریب ٹرانسپورٹ اور پروجیکٹ تیار ہو رہے ہیں۔ چند مشہور منصوبوں میں پشاور کراچی موٹر وے، اورنج لائن میٹرو، پشاور ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے، کراچی سرکل ریلوے سمیت دیگر اہم منصوبوں میں اس مشتمل ہے۔ اسی طرح ہزاروں میگا پروجیکٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے اس کو منصوبے سی پیک منصوبے کا حصہ ہے۔ سی پیک کے سرمایہ کاری سے گوادر کی شکل تبدیل ہو چکی ہے، جہاں دنیا کا سب سے گہرا ڈراپ سی رپورٹ قائم ہو چکا ہے۔ یہاں بڑے جہاز لنگر انداز ہو رہے ہیں۔ سابق حکومت میں ایک منصوبہ بندی کے ذریعے سی پیک روکنے کی کوشش کی گئی اور اس کو ایک طویل عرصے تک تقریباً معطل رکھ کر چین کے پاکستان پر اعتماد کو سخت نقصان پہنچایا گیا۔ بہرحال وقت گزرا، ایک بار پھر پی ڈی ایم کی حکومت نون لیگ کی قیادت میں قائم ہوئی اور احسن اقبال کو ایک بار پھر منصوبہ بندی کی وزارت کے ساتھ سی پیک کا چارج دیا گیا اور 1 سال کے عرصے میں احسن اقبال نے سی پیک منصوبے کو پھر سے متحرک کر دیا۔ احسن اقبال کی سی پیک منصوبے کے لیے خدمات پر پاکستان میں چین کے سب گوش ہونے والے نائب سفیر رجنان زیرو نے احسن اقبال کو ایک دیانتدار اور مرد عمل شخص قرار دیتے ہوئے انہیں سی پیک کا ہیرو قرار دیا ہے، جبکہ چین کے وائس منسٹر رنگ نے احسن اقبال سی پیک منصوبے کے لیے خدمات پر انہیں منسٹر سی پیک کا خطاب دیا ہے۔ چین کی جانب سے احسن اقبال کے لیے تعریفیں
کلمات پوری مسلم لیگ نون کے لیے باعث فخر ہے۔ امید ہے سی پیک منصوبہ پاکستان کی معاشی تاریخ کا گیم چینجر منصوبہ ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔